بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو فتح مکہ کے اسباب اور واقعات بیان کی تھی۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا اور لشکر اسلام کو ہدایات ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ رسول جو کافروں کے نرغہ سے نکل کر رات کی تاریکی میں اپنے رفیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے۔ 10,000 صحابہ کرام کی جرمٹ میں فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ نرغہ مین محاصرہ مطلب چاروں طرف سے گھیرنا، رفیق دوست، جرمٹ ہجوم کو کہتے ہیں۔ بچے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پیارے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور طرح طرح سے تنگ کرنے لگے۔ آخر کار جب کفار کے ظلم و ستم بڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ چونکہ کافروں کو خطرہ تھا کہ کہیں دین اسلام پورے عرب میں نہ پھیل جائے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا پلان بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کے وقت ہجرت کی۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو وقت یاد دلا رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب اپنے دوست کے ساتھ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے تھے، اور اب ایک وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا رحم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی روشنی میں 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں پوری شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آگے ہے، داخل ہونے کی شان یہ تھی کہ ہر قبیلہ اپنے سردار کی پیچھے پیچھے اپنا جھنڈا اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ سب سے آخر میں انصار و مہاجرین کے گروہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری قصوہ پر اپنے خادم زادہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک رب العزت کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرت۔ ترجمہ، اے میرے اللہ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں داخل ہونے کی شان یہ تھی کہ پہلے دوسرے قبائل اپنے اپنے سرداروں کے پیچھے اپنا جھنڈا اٹھائے چلے جا رہے تھے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے گروہ میں تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کعبۃ اللہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچ رہے تھے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں اسی شہر سے کس بے کسی اور بے بسی کے ساتھ نکلا تھا، اور اب وہ وقت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسی شہر میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ اے میرے اللہ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ بچے، اگر اس دنیا کا کوئی عام آدمی ہو یا کوئی باچہ وغیرہ جو بھی ہو اور ان کو اس طرح کا موقع ملے یا ان کو کوئی بادشاہی وغیرہ ملے یا وہ کوئی دوسری جگہ فتح کر لے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنا اکڑتا ہے اپنے اس کارنامے پر۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھی ہے کہ اس موقع پر بھی فرما رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔
اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، جہاں پر انسان اپنے ظاہر سے نہیں بلکہ نیت اور اعمال سے پہچانا جائے گا۔ آگے ہے 20 رمضان 8 ہجری کو جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوج مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہو اور ان ہدایات کی پابندی کرے۔ رمضان مبارک کی 20 تاریخ 8 ہجری کو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج جن کی تعداد 10,000 تھی ان کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کے شہر میں مختلف راستوں سے داخل ہو اور ساتھ چند باتیں بھی بتائی کہ ان کی پابندی کرے، مطلب عمل کرے ان پر۔ لشکر اسلام کو ہدایات۔ نمبر 1، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ ہتھیار پھینکنا کمزوری کی علامت ہے۔ بندہ جب اپنی ہار اور دوسری کی بڑائی کو تسلیم کر لیتا ہے تب ہی وہ ہتھیار وغیرہ پھینکتا ہے۔ بچے، چونکہ مسلمانوں کا یہ روز اول سے طریقہ رہا ہے کہ وہ کمزور لوگوں پر تلوار سے وار نہیں کرتے، نہ ان پر سختی وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو پہلی ہدایت دی وہ یہی تھی کہ جو بندہ ہتھیار پھینک دے تو تم لوگ ان کو قتل نہ کرو۔ آگے ہے نمبر 2، جو شخص خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ خانہ کعبہ جو کہ عزت و احترام کی جگہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بچی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی وہاں پر پناہ لے تو اسے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 3 ہے جو شخص اپنے گھر کے اندر رہے اسے قتل نہ کیا جائے۔ بچے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی ہی تھی کہ جو لوگوں سے کہا کہ جو اپنے گھر کے اندر رہے اسے قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے موقعوں پر گھروں کے اندر بھی وہی لوگ رہتے ہیں جو ڈرپوک ہو، کمزور ہو، اور کمزوروں پر ہاتھ اٹھانے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 4 ہے جو شخص ابو سفیان اور حکیم ابن حزام کے گھر میں فنا لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ بچے، آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، تو ابو سفیان کے مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان سرداران مکہ میں سے ہے، پہر کو پسند کرتا ہے، آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز کر دے جو اس کے لیے باعث عزت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اعلان کر دو کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ امن سے ہوگا۔ اسی طرح حکیم ابن حزام کو بھی اسی وجہ سے عزت حاصل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے گھر میں بھی فنا لے گا وہ امن سے ہوگا۔ آگے ہے نمبر 5، بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھاگے یہاں سے اس شہر سے تو اس کا بھی تعاقب مطلب پیچھا نہیں کیا جائے، کیونکہ بھاگنا بھی کمزوری اور بزدلی کی علامت ہے، تو جو بندہ اتنا بزدل اور کمزور ہو تو اس سے کیا مقابلہ کرنا۔ نمبر 6 ہے زخمی اور اسیر کو قتل نہ کیا جائے، اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخمی ہو جائے یا جو قیدی ہو جائے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 7 ہے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ جو بوڑھے ہوں مطلب بوڑھے مرد ان کو اور چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی تھی جو اپنے دشمنوں پر فتح اور غلبہ پانے کے باوجود بھی ان کو معاف کر رہے تھے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سب سے بآسانی اپنا بدلہ لے سکتے تھے اس وقت، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار پھینک دے، جو شخص خانہ کعبہ کے اندر فنا لے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو ابو سفیان یا حکیم ابن حزام کے گھر فنا لے، جو باغی، جو زخمی اور اسیر ہو، اس کے ساتھ ساتھ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ آگے صفحہ نمبر 30 پر ہے شہر میں داخل ہونے والے دستوں میں صرف اس دستے کا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھا کچھ مقابلہ ہوا جس میں اہل مکہ کو بھاگنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئی تو کچھ قبائل کے لوگ مقابلے کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پہنچتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا، پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا مقابلہ کیا تو وہ شکست کھا کر بھاگے۔
باقی سب دستے بغیر کسی مزاحمت کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور اس طرح مکہ مکرمہ نہایت امن و سکون کے ساتھ فتح ہو گیا، جسے قرآن مجید میں فتح مبین کلی فتح کہا گیا ہے۔ مزاحمت روک ٹوک کو کہتے ہیں۔ بچے، قریش مکہ نے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ سے حملہ کیا تھا اور وہ بھی شکست کھانے کے بعد بھاگ گئے تھے، جبکہ باقی دستوں کو کسی مزاحمت مطلب روک ٹوک کا سامنا نہیں ہوا تھا اور اس طرح مکہ مکرمہ بغیر کسی بڑی جنگ کے نہایت امن و سکون سے فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے خانہ کعبہ میں پہنچے اور حجر اسود کو بوسہ دے کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نعرہ تکبیر مطلب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ لشکر اسلام نے بھی زور سے نعرے بلند کی، جس سے سارا شہر گونج اٹھا۔ گونج اٹھا مطلب سارا شہر آوازوں سے پر ہو گیا۔ مسلمانوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا، جوش و خروش مطلب شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ لگاتار نعرے بلند کیے جا رہے تھے، چنانچہ اس وقت تک نہ رکے جب تک خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ روکا۔ بچے، خانہ کعبہ جو حجر اسود لگا ہے یہ جنتی پتھر ہے اور یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بھیجا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کرتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد چونکہ یہ جنتی پتھر تھا اور اس کو ایسے پھینک تو نہیں سکتے تھے، اس لیے اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی نصب کر دیا مطلب لگا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خانہ کعبہ میں پہنچے تو سب سے پہلے اس کو بوسہ دیا عزت و احترام کے لیے اور پھر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ سنتے اور دیکھتے صحابہ کرام بھی خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ انہوں نے بھی بلند کر لیا۔ جیسے سارا شہر آوازوں سے گونج اٹھا مطلب سارا شہر آوازوں سے پر ہو گیا اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا، شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ لگاتار یک کے بعد دیگر نعرے لگا رہے تھے اور تب تک نہ رکے جب تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ روکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خانہ کعبہ کے اندر چاروں طرف 360 بت رکھی ہوئی تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں لکڑی کی چڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ نابود ہو گیا مطلب فنا ہو گیا۔ بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، باطل ناحق کو کہتے ہیں۔ دین اسلام آ گیا اور کفر جو باطل ہے وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ اس کے بعد امن قائم ہو گیا، لوگوں کو امن دے دیا گیا اور لوگ مطمئن ہو گئے اور فتح مکمل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئی تو خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ حق مطلب اسلام آ گیا اور باطل مطلب کفر فنا ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا جو خانہ کعبہ کا کلید برادر تھا۔ اس سے خانہ کعبہ کی چابی لے کر اندر داخل ہوئے اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ خانہ کعبہ کے کلیدی برادر تھے، مطلب خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی اور اندر داخل ہو کر 8 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے۔ بچے، اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کا سبق فتح مکہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور اس کی مشکل الفاظ کی بھی مشق کریں۔